السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ نیک عمل ضائع کس کا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ کثیر تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو اپنی عبادت کے اوپر فخر تو کرتے ہیں لیکن اسے یہ فکر نہیں ہے کہ اس کی عبادت جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے۔ میں کچھ طبقات کی ذکر کروں گا، کچھ طبقات جو ذکر ایسے کروں گا کہ میں ایک تقسیم کروں گا ہمارے عملوں کی کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں اور کون سے لوگ کون سے عمل کر رہے ہیں اور عمل کیسے ضائع ہو رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک ہمارے معاشرے میں جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بہترین دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی دین پسند نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں اور اس کو پکارنے والے، اس کو پوجنے والے وہ بالکل جنت سے محروم ہے، اللہ کے وہ باغی لوگ ہیں اسلام کے علاوہ۔ اب ہم بات کریں گے اسلام کی۔ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، سلام کا لبادہ اوڑھ کر، جو بدعتی حضرات ہیں، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے، وہ بدعت حسنہ ہو، وہ بدعت سیئہ ہو، کوئی بھی بدعت ہو، ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کا گڑھا ہے۔ ان لوگوں کے بھی عمل ضائع ہو گئے۔ اس کے بعد منافقین کی جماعت جو اسلام کے اول اسلام سے چلتی آ رہی ہے، جو منافقین، میں نے ایک الگ ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جو نیکی کو ترویج دیتا ہے، جو نیکی کو پروموٹ کرتا ہے وہ مومن ہے، جو برائی کو پروموٹ کرتا ہے وہ منافق ہے۔ تو منافق آدمی بھی پکا جہنمی ہے، یہ تو اسلام کا دب اس کے اوپر ٹھپا ہے، وہ منافق جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اہل حدیث لوگ، چونکہ یہ حدیث کے زیادہ نزدیک ہے، ان میں بدعت و خرافات کم ہے، یہ تو غیار بھی مانتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث کے زیادہ نزدیک ہیں۔ اب ان کے عمل کیسے ضائع ہو رہے ہیں؟ ان کے عمل، میں نے سوشل میڈیا کے ساتھ اتنا میرا تو کوئی رشتہ نہیں ہے، تو لیکن میں جو دیکھتا ہوں، جب کبھی مجھے یہ چیز نظر آ جاتی ہے، ہمارے عقائد ہیں، ہمارے نظریات ہیں، جو عقیدہ ہوتا ہے نا، کسی کی جو محبت ہوتی ہے انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ وہ صنم خانے کے ساتھ محبت ہو، وہ خدا کے ساتھ محبت ہو، وہ جھوٹے پیر کے ساتھ محبت ہو، محبت ہمیں آدھا کر دیتی ہے، ہم محبت میں نبینے ہو جاتے ہیں۔ تو جو اہل حدیث طبقہ ہے یہ بھی کثیر تعداد میں اپنے عمل ضائع کر رہا ہے، غیبتیں کر کے عمل ضائع کر رہا ہے، چغلیاں کر کے عمل ضائع کر رہا ہے، حسد کر کے عمل ضائع کر رہا ہے، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ چغلی ہے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور حسد وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ایسے نیکیوں کو ضائع کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ضائع کرتی ہے۔ تو خدا کے لیے کچھ سوچیے، اپنے اعمال ضائع نہ کیجیے۔ میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جسٹ جو اہل حدیث طبقہ ہے۔ اہل حدیث کے علاوہ بدعتی بھی گیا، منافق بھی گیا، وہ جو فاسق بھی گیا، اور اس کے بعد جو اسلام کے نزدیک تک نہیں ہے وہ بھی گیا۔ تو یہ جو اہل حدیث ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ حدیث والے ہیں، اسے پیغمبر کی زندگی کو دیکھنا چاہیے، انہیں صحابہ کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ انہیں ایک دوسرے کو ترجیح دینی چاہیے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جیسے اس صحابی نے دی تھی، اسے آپ خود کھانا نہیں کھایا، مہمان کو کھلا دیا۔ تو جب مسلمان دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، خیر الناس من ينفع الناس، تو بہترین انسان وہی ہے۔ تو یہ حسد کی وجہ سے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، جھوٹی خواہشات کی وجہ سے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، غیبت کرنے کی وجہ سے، بدخوئی کرنے کی وجہ سے، چغلی کرنے کی وجہ سے ہم چلتے چلتے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ تھوڑی سی نیکی کی، باہر کے کسی کی غیبت کی، کسی کو گالی نکالی، کسی قائد کو گالی نکالی، کسی کے کارکنان کو گالی نکالی، تو خدا کے لیے سوچئے، خدا کے لیے اپنے عمل ضائع نہ کیجیے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ آپ کا ہاتھ اور آپ کی زبان اور آپ کا جسم اور آپ کی جو جسم کی اعضاء ہیں ان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ دوسرے مسلمان کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ کسی کے ساتھ نیکی کرنی تو ایک بہت بڑی بات ہے، اپنے شر سے محفوظ رکھنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ مسلمانوں کو، خصوصاً اہل حدیث طبقے کو، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔